یمنی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یمن میں حوثی اہداف کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے امریکہ، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کی بین الاقوامی ٹاسک فورس کے لیے فتوحات حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حوثیوں کی جانب سے نومبر کے وسط سے لے کر اب تک بحیرہ احمر میں بین الاقوامی اور تجارتی جہازوں پر 30 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں اور ان کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ 23 جنوری کو ایک بریفنگ میں امریکی دفاعی اہلکاروں نے کہا کہ ہم بحیرہ احمر اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کے استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور ان حملوں کا جواب دینے کے لیے مزید اقدامات لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان حملوں سے جہاز رانی کی عالمی صنعت متاثر ہوئی ہے اور اس تشویش کا بھی اظہار ہوا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطی غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایک ایسے گروپ کے خلاف فتح حاصل کر سکتا ہے جس کے خلاف سعودی عرب تقریباً ایک دہائی تک لڑتا رہا لیکن ناکام رہا۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں ہونے والی ان کارروائیوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ سعودی عرب کے حوثیوں کے ساتھ امن مذاکرات فی الحال جاری ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن پر کیے گئے حملوں سے قبل سفارتی کوششوں سے بحیرہ احمر میں صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹم لینڈ ریکنگ کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے۔ یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر قابض حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حملے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا۔ حوثی جنگجو سعودی عرب کے ساتھ جاری جنگ میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ایک خود مختار ریاست کی فوج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی حمایت کی بدولت وہ ایک خستہ حال بغاوت سے ایک باقاعدہ تربیت یافتہ لڑاکا فورس میں تبدیل ہو چکے ہیں، جن کے پاس جدید جنگی آلات حتیٰ کہ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ اٹلانٹک کونسل کے ولیم ویشلر نے کہا کہ حوثی مزاحمت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ارادہ، دوسرا صلاحیت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ حوثیوں کی ہمت کو توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حوثی لمبے عرصے سے ایک بڑے مخالف گروپ سے لڑنے میں کامیاب رہے، لیکن امریکہ اور بین الاقوامی اتحادیوں سے مقابلہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ ان کی مشترکہ طاقت، حکمت عملی اور تجربہ سعودیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے سامنے اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کس حد تک ملوث ہونا چاہے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے پاس بے پناہ طاقت ہے، لیکن اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ یمن پر حملہ کرنے اور حکومت کو تبدیل کرنے جیسی چیزوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں کرتا آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے عہدیداروں کا بھی کہنا ہے کہ اگر ایسے آپ حوثیوں کو صرف چھیڑیں گے تو یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں۔ آپ کو ایسی مؤثر فوجی کارروائی کرنی پڑے گی جو حوثیوں کے لیے خلیج میں جہازوں کو ہراساں کرنے اور حملہ آور کرنا اگر ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل بنا دے۔ جیمز گورڈن فوگو امریکی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں اور اب سینٹر فار میری ٹائم اسٹریٹجی سے وابستہ ہیں۔ وہ یورپ اور افریقہ میں امریکی بحری افواج کے سابق کمانڈر بھی رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ سارا معاملہ ایرانی اثر و رسوخ کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر انتظامیہ اب تک عوامی سطح پر کھل کر بات نہیں کر رہی، مگر یقیناً وہ اس کے بارے میں سوچ ضرور رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں خلیج عرب میں 1980 سے 1988 تک ٹینکر جنگوں کے بارے میں حالیہ میڈیا بریفنگ کی یاد دلائی۔ ایران کی جانب سے جہاز رانی والے ٹینکروں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایرانی بحریہ پر حملہ کر دیا تھا۔ ایڈمرل فوگو نے اس کا موازنہ USS کول پر حملے سے کیا، جسے اکتوبر 2000 میں یمن میں دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے۔ ایڈمرل فوگو شاید اپنے ان جذبات کی عکاسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے تحت ان کو لگتا ہے کہ اس ضمن میں فوجی کارروائی ضروری ہے۔ اسٹیون اے کک اس بات سے متفق دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ نیویگیشن کی آزادی امریکہ کا بنیادی مفاد ہے اور اس طرح کے کسی گروپ کو اس علاقے میں اپنی طاقت قائم کرنے کی اجازت دینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایران حوثیوں کو اسلحہ اور مالی امداد فراہم ضرور کرتا ہے، لیکن ان پر تہران کا براہ راست کنٹرول نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حوثی خود امریکہ دشمنی اور اسرائیل مخالف پالیسیوں پر آئے ہیں۔ انہیں ایرانیوں نے اس سمت میں اکسایا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کی تخلیق نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی ہم خیال انجمن ہے
حوثی ایران کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں جو ایران کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ایران کو امید ہے کہ بین الاقوامی برادری اور امریکہ اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ تنازعہ مزید شدت اختیار کر جائے گا کہ وہ اسرائیل پر کسی قسم کی تصفیہ مسلط کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ماہرین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی یمن کے بارے میں سامنے آنے والی حکمت عملی سے لگتا ہے کہ ان کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو کمزور کرنا ہے، مگر یہ پالیسی اس گروپ کو شکست دینے یا حوثیوں کے مرکزی سرپرست ایران سے براہ راست مقابلہ کرنے کی بات نہیں کرتی۔ امریکی حکمت عملی محدود فوجی کارروائیوں اور پابندیوں پر مشتمل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے اس کا مقصد حوثیوں کو سزا دینا ہے اور مشرق وسطی میں کسی بڑے تنازع کو پیدا ہونے سے روکنا ہے، اس حکمت عملی کا مقصد بحیرہ احمر میں حوثیوں کی عالمی سمندری جہاز رانی کو چیلنج کرنے کی بحری اور فوجی صلاحیتوں کو کم کرنا ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن ٹم لینڈ ریکنگ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ جنگ کوئی وسیع پیمانے کا تصادم نہیں ہے، یہ صرف حوثیوں کی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ 11 جنوری سے شروع ہونے والی امریکی کارروائیوں کے بعد سے یمن میں حوثیوں کے 25 سے زائد میزائل لانچنگ اور تعیناتی کی تنصیبات اور 20 سے زائد میزائلوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرونز، ساحلی ریڈار اور حوثیوں کی فضائی نگرانی کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے ذخیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹم لینڈ ریکنگ نے کہا کہ حوثی شاید اس جنگ میں ملوث ہونا چاہتے ہیں یا وہ شاید یمنی عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف فلسطینی عوام کے ساتھ بلکہ مغرب کے خلاف بھی کھڑے ہیں۔ حوثی اب عرب دنیا میں کافی مقبول ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تحریک کے تحت حماس کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپریشن پوسائیڈن آرچر کے تحت امریکی زیر قیادت حملوں نے اب نئے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے حوثیوں کی لانچنگ سائٹس پر پیشگی حملے کیے گئے تھے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ میزائلوں کو اس وقت تباہ کیا گیا جب انہیں لانچ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ مغربی انٹیلیجنس نے حال ہی میں اندازہ لگایا ہے کہ حوثیوں کے میزائلوں کے ذخیرے کا کم از کم 30% حصہ تباہ کر دیا گیا ہے یا وہ اپنی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اس کے باوجود امکان ہے کہ اسرائیل، امریکہ یا برطانیہ سے منسلک بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے جاری رہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے یمن میں جہاں بہت سے یمنی ان کے سفاکانہ حکمرانی سے نالاں ہیں، وہیں انہیں مقامی سطح پر کافی پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے۔ حالیہ تصادم انہیں امریکہ سے لڑنے کے اپنے کئی دہائیوں پرانے دعوے کو درست ثابت کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ حوثی نہ صرف لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ وہ مقدس زمین پر فتح اور جہاد کے لیے بھی بڑھتی ایک بڑی مہم کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب مقامی سطح پر امریکہ اور برطانیہ مخالف جذبات اپنے عروج پر ہیں، اس معاملے کو خالصتاً فوجی تناظر میں دیکھنا اور اس کے سماجی اور سیاسی اثرات کو یکسر نظر انداز کر دینا دانشمندانہ بات نہیں ہے۔